السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل قرآن از ایزی ٹو لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ کا بہت بہت کرم ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور قرآن سیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس سبق میں ہم ایک ناظرہ کا ایک اصول وہ سیکھیں گے، اور وہ اصول ہے غنہ۔ غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کو ناک کے اندر لے جانا، ناک کے اندر لے جانا۔ اور غنہ دو حروف پر ہوتا ہے، اور وہ ہیں نون اور میم۔ ان کے اصول آج ہم سیکھیں گے اور اس پر تھوڑی سی ہم مشق کریں گے۔ نون پر جب تشدید آ جائے تو اس وقت غنہ کیا جاتا ہے، اس وقت آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ دیر جو ہے وہ ایک الف مد کے برابر ہوتی ہے۔ الف مد کہتے ہیں جب الف خالی ہو اور پچھلے حرف پر زبر آ جائے تو جتنا اس کو لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اتنی ہی دیر جو ہے وہ نون پر غنہ کیا جاتا ہے جب یہ اس پر تشدید ہو۔ ایسے ہی میم، اگر میم مشدد ہو یعنی میم پر بھی تشدید آ جائے تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ لیکن میم کے چند دو تین اور اصول بھی ہیں، وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ میم پر اگر تشدید ہو تو اس صورت میں بھی غنہ ہوگا، اور اگر میم ساکن ہو، میم پر جزم ہو اور اگلا حرف بھی میم ہی ہو تو وہاں پر بھی میم پر غنہ کیا جائے گا۔ اور یہ ادغام ہوگا، یعنی ایک میم کی آواز دوسری میم کے اندر مدغم ہو جائے گی، اس میں چلی جائے گی، میم ایک ہی پڑھی جائے گی لیکن غنہ کیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ اگر میم ساکن ہو، میم پر جزم آ جائے اور دوسرا حرف با ہو، اس سے اگلا جو حرف ہے وہ با ہو، تو اس وقت بھی غنہ کیا جائے گا، اور اس وقت جو با ہے وہ پڑھا جائے گا، میم بھی پڑھا جائے گا اور با بھی پڑھا جائے گا۔ تو آئیے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نون مشدد یعنی نون پر غنہ کرنے کی پریکٹس۔ یہ الفاظ آپ اکثر پڑھتے ہیں، اور میں نے بڑے آسان سے الفاظ لیے ہیں آخری صورت میں سے، اور دو مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں نون کی۔ پہلی ہے ملک الناس، ملک الناس، اور الہ الناس، آواز کو ناک میں لے جائیں گے، الہ الناس۔ ایسے ہی میم مشدد یعنی میم پر شد ہے تو یہ الفاظ بار بار قرآن کے اندر آتے ہیں، کئی جگہوں پر آتے ہیں، تو ان کی پریکٹس کرنا ہی دو الفاظ ہیں، عما، عما، اور یہ لفظ ہے لما، لما۔ اور میم ساکن یعنی میم پر جزم اور اگلا حرف جو ہے وہ میم ہو تو اس صورت میں بھی غنہ کیا جائے گا، اور اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا الیکم مرسلون۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پر رکیں گے، تھوڑا سا اسے یہاں پہ غنہ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، الیکم مرسلون۔ اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا، جیسے یہ حروف ہیں یعتصم باللہ، یعتصم باللہ۔ اور یہ الفاظ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ اگر ان حروف کو، ان الفاظ کو ہم جلدی سے پڑھ کر گزر جائیں گے تو ہم غلطی کر رہے ہوں گے۔ پھر سے ان کی پریکٹس دیکھ لیجئے، ملک الناس، الہ الناس، اور عما، لما،
ما إليكم مرسلون يعتصم بالله ترميهم بحجارة. یہ آج کا ہمارا سبق تھا. غنہ نون پر اور میم پر اگر تشدید آ جائے تو وہاں پہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے، اور آواز کو ناک میں لے جانے کے اس عمل کو غنہ کہا جاتا ہے. میم ساکن اور کے بعد اگر میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں بھی غنہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.